امائیں اپنے بیٹوں کو بھی بٹھا رہی ہیں کہ سنو حسین کیا کہتے، پتا چلا جو نسلیں آپ قابو نہیں کر سکے حسین نے اپنی مجلس کے ذریعے اسے قابو کر لیا۔ اس کا کیا مطلب ہے مولا؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ تمہارے بچوں پہ ہماری نظر ہے، تمہاری نسلوں پہ ہماری نظر ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ جو سالوں سے عزاداریاں کر رہے ہوں ان کی نسلوں میں عزادار نہ ہو؟ یہ عزاداری امانت ہے، یہ عزاداری نسلوں میں منتقل کرنے کا ذریعہ ہے۔ دعا کیجئے کہ رب العزت ہماری نسلوں میں یہ عزاداری منتقل کرے۔ امنات گرامی، مشکل وقت ہے، مشکل دور ہے، پریشان نہیں ہونا ہے آپ نے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 34 کو سرنامہ کلام بنا رہی ہوں۔ آیت نمبر 34 سورہ حج، بہت پیارا سورہ ہے، اور روزے جمعہ، آج روزے جمعہ بھی ہے، اس کو پڑھنے کی تاکید بھی کی گئی ہے۔ سورہ جمعہ کے ساتھ سورہ حج کو روزے جمعہ پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ آیت اللہ بہجت کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا قبلہ غریب ہوں مگر حج کا مشتاق ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں حج پہ جاؤں، بیت اللہ کی زیارت کروں، تو میرے پاس وسائل نہیں ہیں۔ تو انہوں نے آسان طریقہ کہا، انہوں نے کہا ایک تو جمعے کی نماز ادا کیا کرو، کیونکہ جمعے کی نماز کو فقراء کا حج کہا جاتا ہے، غریب لوگوں کا حج کہا جاتا ہے، جو نہیں جا سکتے وہ یہاں حج کر لیں تو اللہ انہیں حج اکبر، جس کو آپ حج اصغر کہتے ہیں، وہ نماز جمعہ ہے۔ آج جمعے کا روز بھی ہے، اور اتفاق یہ ہے کہ آپ کے عشرے کا آغاز روز جمعہ سے ہو رہا ہے۔ پتہ نہیں سعادت اللہ کیا چاہتا ہے کہ اس عشرے میں آپ کو کیا دے کر بھیجے، آپ کو کیا عطا کر کے بھیجے، کیونکہ یہ جمعے کا دن آپ کے 12ویں امام سے منسوب ہے کہ جو کہتے ہیں کہ میں اپنے جد حسین کے خون کا بدلہ لینے والا ہوں۔ اور حالات بھی کچھ ایسے، ہر گھر کے اندر رضاخانہ، ہر گھر کے اندر لبیک یا حسین، ہر گھر سے مجلس کی صدا، فرش عزا گھر گھر بھی جا کر حسین بتا رہے ہیں کہ میرا بیٹا آنے والا ہے۔ آیت اللہ بہجت آج کیونکہ موضوع آپ کے حوالے کروں گی، آیت اللہ بہجت کے پاس آئے کہ حج کے وسائل نہیں ہیں، تو آیت اللہ بہجت نے کہا کہ اتنا وسیلہ تو ہے تمہارے پاس کہ ایک لباس نو خرید لو یا لباس خرید لو، کہا جی بالکل ہے۔ کہا پھر تم ایسا کرو کہ وہ لباس خرید کر ہر 40 جمعہ بغیر ناغے کے سورہ حج کی تلاوت کرو اور اسے پانی پر دم کر کے اس کے چھینٹے اس لباس پہ ڈالو۔ اس سے کیا ہوگا کہ خدا تمہارے لیے وسیلہ بنائے گا کہ اللہ تمہیں اسی لباس میں حج کی سعادت نصیب کرے۔ کہا اور اگر کسی وجہ سے تم نہ جا سکو، نہ کرو، تو اللہ تمہارے بدلے میں ملائکہ سے حج بدل کروائے گا۔ تو یہ سورہ حج کوئی چھوٹا سورہ نہیں ہے جس کو میں آج سرنامہ کلام بنا رہی ہوں، اور آج کیونکہ ابتدائی مجلس ہے، آپ سب میرے ساتھ انشاءاللہ 9 دن تک رہیں گے۔ پروردگار آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ تو مومنات گرامی، آیت نمبر 34 سورہ حج، اس میں رب العزت عجیب گفتگو کر رہی ہے۔ جو آج اب مجلس میں بیٹھی ہیں، اس مجلس کو ہی میں موضوع بنانا چاہوں گی۔ یہ مجلس بیسیکلی مجلس نہیں ہے، شاعر الہیہ ہے، اللہ کے شعار میں سے ایک شعار ہے صف ازائے امام حسین۔ میرا جو موضوع سخن ہوگا وہ موضوع سخن میرا ہے کہ مقصد عزاداری بقائے حیات، کہ ہمارے جینے کا وسیلہ عزاداری ہے۔ مطلب ہمیں کچھ فہمی ہے نا کہ میں یہ مجلس کرتی ہوں، میں یہ صف عزا بچھاتی ہوں، میں پیسے دیتی ہوں تو تبرک ہوتا ہے، میں پڑھتی ہوں تو مجلس میں رونق ہوتی ہے۔ تو کہا یہ سوچ سراسر غلط ہے۔ مجلسیں ہم سے نہیں ہیں، ہم مجلسوں سے ہیں، ہم عزاداری سے ہیں۔ اگر عزاداری نہ ہو تو ہماری شناخت نہیں ہے، اگر عزاداری نہ ہو تو ہماری پہچان نہیں ہے۔ تو پروردگار عالم سورہ حج میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَن يُعَظِّمُ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ، کہ تم میں سے جو
اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے تو کہنے کہ فَإِنَّهَا تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو بس ہم اس کے دل کو تقوی سے معمور کر دیتے ہیں، پر ہم اس کے دل کو تقوی سے بھر دیتے ہیں۔ باشعور مجمع بیٹھا ہے، یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا قربتاً اللہ، اللہ کا قرب حاصل کرنا، اللہ کے قریب جانا، تو اللہ کے قریب کون ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میرے سب سے نزدیک وہ ہے جو تم سے زیادہ، سب سے زیادہ متقی ہے۔ یعنی کہ نہ مال، نہ دولت، نہ اسٹیٹس، نہ عمر، نہ شجرہ نسب، کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صاف ریجیکٹ کر دیا کہ نہ جی نہ، اپنے شجرے پہ مغرور نہیں ہونا۔ میرے نزدیک سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ قریب وہ ہے جو متقی ہے، جو تقوی کے راستے پہ۔ لیکن اب جو میں نے آیت پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ یہ نہیں کہہ رہا تم متقی بن جاؤ تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اگر آپ کو یاد ہو تو روزے والی جو آیت ہے کہ اے لوگوں تم پہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے، سورہ بقرہ کی آیت ہے نا، کیوں فرض کیے گئے؟ جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر کیے گئے تھے۔ کیوں کیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ پتہ چلا 30 دن بھوکے پیاسے رہ کر خدا کی بارگاہ میں اپنا ہدیہ پیش کس لیے کر رہے ہیں؟ اللہ نے کہا تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم با تقوی بن جاؤ۔ پتہ چلا نماز، جب آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں جتنی آیتیں تقریباً 300 ٹائم قرآن میں اللہ نے نماز کا تذکرہ کیا، ہر آیت کے بعد جو نتیجہ یہ ہے کہ نماز تمہارے دل میں تقوی ڈالتی ہے، نماز سے تم متقی بنتے ہو، نماز سے یہ ہوتا ہے۔ پتہ چلا جب بھی تقوی کی بات ہے، اللہ نے آپ سے عبادت کروائی، اللہ نے کہا مال خرچ کرو، اللہ نے کہا خرچ کرو تاکہ تم متقی بنو۔ آتیت الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو، خمس دو، مال کو خرچ کرو۔ کسی نے سب سے مشکل کام ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو سب سے مشکل کام ہے مال کا خرچ کرنا۔ باقی کام آسان ہے، اپنے اوپر تو ہم سب کر لیتے ہیں، خدا کے راستے میں مال کا خرچ کرنا مشکل کام۔ اپنے لیے میں چاہے 10,000 خرچ کر لوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو 10,000 میں دینا چاہوں تو مجھے بہت بڑی رقم لگتی ہے کہ 10,000 میں نے ان کو دینے، نہ میرے پاس نہیں ہے۔ تو سب سے مشکل کام ہے مال کو خرچ کرنا۔ کسی نے پوچھا تھا عالم دین سے کہ یہ مال خرچ کرتے ہوئے تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ کہا اس لیے کہ خدا کی محبت اور مال کی محبت ایک جگہ نہیں ہوتی، اور شیطان نہیں چاہتا کہ حب دنیا تمہارے دل سے نکلے اور حب الہیہ تمہارے دل میں آئے۔ کہا جتنا ہاتھ کھلتا جاتا ہے اتنا قرب الہی ملتا جاتا ہے، جتنا حوصلہ آتا جاتا ہے پیسہ مال خرچ کرنے کا، اتنا اللہ کی محبت تمہارے دل میں گھر کرتی جاتی ہے، اور جتنے خرچ بڑھ جاتا ہے، مطلب جب کھلے دل سے خدا کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ جب تم میرے راستے میں خرچ کرتے ہو تو اس کے بدلے میں تمہارے دل میں اپنی محبت ڈال دیتا ہوں۔ تو سودا مہنگا تو نہیں ہے، دنیا دے کر آخرت لینا سودا مہنگا نہیں ہے، دنیا دے کر خدا کا حب لینا سودا مہنگا نہیں ہے، دل سے غلاظت نکال کر پاکیزگی ڈالنا سودا مہنگا نہیں ہے۔ بس دعا کریں اللہ ہمیں حوصلے دے، ہمیں خرچ کرنے کے حوصلے دے۔ تو اب جب ہم بات کر رہے ہیں تو یہ جو آیہ مبارکہ میں نے پڑھی تقوی کی، تقوی کیا ہے؟ متقی۔ اللہ کے نزدیک کون ہے؟ متقی۔ اب یہاں پہ ایک اور بات کروں گی آج، کیونکہ پہلی مجلس ہے، بہت لمبی تفصیلات میں نہیں جاؤں گی، لیکن موضوع جو میرا ہوگا جیسے کہ میں نے بھی آپ کو بتایا ہے کہ بقائے جو مقصد عزاداری جو ہے وہ بقائے حیات ہے، کہ ہمارے جینے کا مقصد۔ تو یہ جو میں آیت لی ہے، اس آیت کو ہم مختلف سانچوں سے ڈسکس کریں گے۔ ان 9 دنوں میں ہم شبیہ زوجنا کو بھی ڈسکس کریں گے، زیارت کو بھی کریں گے، علم کو بھی کریں گے، ہاتھوں میں جو ہم کلابے پہنتے ہیں ہم اس کو بھی کریں گے، مطلب جو چیزیں منع ہوتی چلی جا رہی ہیں ہم ان سب چیزوں کو ڈسکس کریں گے۔ یہ وہ سوالات جو اکثر بچے ہم سے کرتے ہیں، کیونکہ وہ سوالات ذہنوں میں اکٹھے ہوتے جاتے ہیں، ہم یہ کیوں کر رہے ہیں، ہم یہ کیوں کر رہے ہیں، ان تمام سوالوں کو انشاءاللہ ہم اس عشرے کے اندر ڈسکس کریں گے۔ اب تقوی کی جو میں بات کر رہی تھی، کل انشاءاللہ اس کا لفظی معنی اور ٹریک پہ میں آپ کو لے کر آؤں گی کل انشاءاللہ تقوی کے لحاظ سے، لیکن یہاں پہ جو میں بات کروں، اگر آپ مولا کائنات کے القابات کو دیکھیں، مولا علی کے القابات کو دیکھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اگر مولا کے القابات کو دیکھیں تو مولا کا ایک لقب ہے خلیفۃ المسلمین، لوگ کہتے ہیں نا خلیفۃ المسلمین،
پھر تھوڑا سا ایک کیٹیگری اوپر لے آئیں تو امیر المومنین، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اگر آپ زیارت امیر المومنین پڑھتے ہیں تو امام المتقین، یہ مولا کے القابات ہیں. مطلب اس میں مولا کا خلیفۃ المسلمین بھی ہے، امیر المومنین بھی ہے، امام المتقین بھی ہے، تینوں القابات مولا کے موجود ہیں. اگر آپ غور کیجئے مولا کے القابات پہ، بیسکلی یہ مولا کے القابات نہیں ہیں، یہ ہماری کیٹیگری ہے. کیسے کیٹیگری؟ کا جو مسلمان ہے، جو صرف مسلمان ہے، اس کے خلیفہ دی خلیفۃ المسلمین. اور کہا جب اسلام انسان کے دل کے اندر اتر آتا ہے تو وہ مومن بنتا ہے، اور جب وہ مومن بنتا ہے تو اس کے امیر علی ہوتے ہیں، امیر المومنین، اس کے امیر بن جاتے ہیں. امیر کیا ہوتا ہے؟ آپ کا مالک، آپ کا محافظ. امیر کیا ہے؟ جس کے حکم پر آپ کام کریں، یہ ہے امیر. پتہ چلا مسلمانوں کے خلیفہ ہیں اور مومنوں کے امیر ہیں. اور تیسرا جو مولا کا لقب ہے امام المتقین، تو کہا ہر ایک کے امام نہیں ہیں، صرف متقین کے امام ہیں. اب سب جو بھی کہیں کہ میرے امام میرے امام، تو جب امامت کا دعویٰ آپ کر رہے ہیں کہ امام ہمارے ہیں علی، تو پہلے دیکھیں کہ کون سی کیٹیگری میں آپ فال کر رہے ہیں. آیا کہ آپ مسلمان ہیں، آیا کہ آپ مومن ہیں، یا آیا کہ آپ متقی ہیں. اگر تم متقی کے درجے پر آ گئے تو پھر امام علی ہیں. اگر نہیں ہے متقی کے درجے پر تو پھر ہمیں اپنے عقیدے کو ریکال کرنا ہوگا. گھبرا تو نہیں رہے موضوع سے؟ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کہاں پہ اسٹینڈ کر رہے ہیں. مولا علی سے رابطہ استوار کرنا تو بہت آسان ہے، علی میرے ہیں، مگر کمال یہ تھوڑی کہ آپ چلا چلا کے کہیں علی میرے. پتہ چلے کہ علی آپ کے ہیں، وہ خود آپ کو کہیں کہ تم میرے، وہ آپ کو پہچانے، وہ آپ کو کہیں کہ آپ میرے. تو اب یہ جو میں بات کریں امام المتقین، علی امام ہے متقیوں کے. اب مسلمان زبان سے آپ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دائرے میں داخل ہو گئے آپ اسلام کے. آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا، وہ جب ایک کافر کے گلے پہ تلوار تھی، اس کو مارنے لگے تھے، تو اس نے فوراً کہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جیسے ہی اس نے کلمہ پڑھا، اب وہ صحابہ کرام گلے میں تلوار رکھ کے بیٹھے تھے، تو رسول اللہ نے پیچھے سے آواز دے کے کہا کہ اتر جاؤ اس کے سینے سے، یہ مسلمان ہے. کہا یا رسول اللہ، اس نے تو موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا ہے، اسلام کہاں اس کے پاس آئے، تو زبان پہ کلمہ جاری کیا. رسول اللہ نے کہا کہ جس نے زبان سے اقرار کر دیا، تمہیں حق نہیں ہے کہ تم اس کے دل میں جھانکو کہ اس نے کلمہ پڑھا یا نہیں. یہ ایک پیغام ہے ہمارے لیے، جو ہم دوسروں کے عقیدوں، دوسروں کے اعمال، دوسروں کے چیزوں، دوسروں کے مسلوں کے اوپر نظریں رکھتے، فلاں کیسا ہے فلاں کیسا ہے. رسول نے کہا اگر میری بارگاہ میں کافر بھی آ کر کہے کہ میں مسلمان ہوں تو میں اس کا یقین کروں. اللہم صلی علی محمد. دلوں کو تھوڑا کھلا کیجیے، دلوں میں گنجائش لائیے. ہم اتنے سخت دل بند کر کے بیٹھے ہیں کہ جیسے کوئی آ ہی نہیں سکتا ہمارے درمیان، ناممکن ہے. رسول اللہ نے فلیکسیبل ہونے کا حکم دیا ہے. رسول اللہ نے کہا فلیکسیبل ہو، وہ کافر ہے ٹھیک ہے، پڑھا ہے اس نے، تم نے اس کی آواز سنی نا، اس نے کہا نا لا الہ الا اللہ، کا جی ہم نے سنا. کہا اس نے کہہ دیا، تمہیں تھوڑی اختیار ہے کہ تم اس کے دل میں جھانک کے دیکھو کہ اس نے موت کے ڈر سے پڑھا ہے، کس ڈر سے پڑھا ہے. ہمارے لیے کافی ہے کہ اس نے زبان سے کلمہ پڑھا. تو یہ ایمان کی سب سے لوئسٹ حالت ہے. اسلام زبان پہ رکھنا ایمان کی سب سے لوئسٹ حالت ہے. کہ پھر اس کے بعد کہا مومن. کا مومن کیا ہوتا ہے؟ کا مومن کہ جس کا ایمان اس کے دل کو پاک کر دے، جس کا ایمان اس کے دل میں داخل ہو جائے. جب ایمان دل میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر علی اس کے امیر بن جاتے ہیں. کہا متقی. کہا جب وہ دل والا ایمان اس کے عمل سے ظاہر ہونے لگے، جب اس کے روم روم سے پتہ چلے، اس کے عمل سے، اس کے لباس سے، اس کی زندگی سے، اس کے لائف سٹائل سے، ہر ایک چیز سے پتہ چلے کہ یہ علی سے منسلک ہے، پھر تم کہو متقی. اور جب متقی کے دائرے پہ آ جاؤ پھر کہو امام المتقین، علی میرا امام ہے. علی مولا کو امام کہنا اتنا آسان نہیں ہے. ان کو امام کہنے کے لیے خود کے اندر گنجائش پیدا کرنا ہے، خود کے اندر کیپیسٹی پیدا کرنا ہے. جب اپنی ذات میں کیپیسٹی پیدا ہوگی تب کہیں جا کر مولا علی کا عمل آپ کے کردار میں نظر آئے گا. اب بات جو ہم کر رہے ہیں کہ تم میں سے جو تعظیم کرے اللہ کے شعائر کی،
شعار شین عین الف حمزہ رے شاعر. ایک تو شاعر ہوتا ہے نا پوئٹری والا, وہ والا شاعر نہیں. یہاں پہ اس کا جو لفظی معنی ہے وہ لفظی معنی ہوتا ہے آیات یا نشانیاں. شاعر اللہ, اللہ کی نشانیاں. تو اللہ نے صاف کہا کہ یہاں پہ جمع اللہ نے استعمال کیا. اللہ نے کہا تم میں سے جو اللہ کے شاعر کی, شاعروں کی نشانیوں کی تعظیم کرے, پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کے دل کو تقوی سے معمور کر دیتے ہیں. پتہ چلا آسان کام, کوئی مشکل نہیں. روزے میں بھوک و پیاس ہے, نماز میں بدنی مشقت ہے, رات کو نماز شب پڑھنا مشقت ہے, مال خرچ کرنا. یہاں پہ صرف تعظیم کر دیجئے, اللہ متقی بنائے گا, اللہ تقوی آپ کے دل میں بھر دے گا. اب پوچھنا یہ سوال اب یہاں پہ یہ ہوگا کہ تعظیم ہے کیا اور کرنی کس کی ہے؟ پہلی چیز, شاعر اللہ کیا ہے, اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ سوال پوچھو آپ سے, خدا کو نشانیاں دینے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو ہر جگہ پر ہر ایک چیز میں ہے, تو اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ نشانیاں دیتا پھر؟ اور شاعر الہیہ کیا, یہ جو شاعر الہی ہے, اللہ کے شعار ہیں, بیسیکلی یہ کوئی شخص ہے, کوئی چیز ہے, کوئی وقت ہے, یہ ہے کیا؟ اللہ نے صفا اور مروہ جی کو بھی اپنی نشانی بالکل بالکل سے بالکل بہت اچھا. ان کا یہ سورہ بقرہ میں ہی اگر آپ جائیے, اگر ذہنوں میں سوال آئے کہ شاعر الہیہ ہے کیا, تو جب اللہ سے پوچھا, اللہ نے قرآن میں کہا کہ بے شک تمہیں سمجھ نہیں آ رہی اللہ کی نشانیاں کیا ہیں, کیا ہیں؟ کہ اللہ کی نشانیاں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح. سورہ بقرہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ جب آپ خدا آپ سب کو لے کر جائے, جب آپ صفا و مروہ کی پہاڑی کے درمیان صحیح کرتے ہیں, چلتے ہیں, تو اس کے درمیان یہ آیت مبارکہ کا پڑھنا مستحب ہے. کہتے ہیں کہ پڑھیں. اب یہ آیت کیا ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کے شعار میں سے شاعر ہیں, اللہ کی نشانیاں ہیں. تم میں سے جو کوئی حج کرے یا عمرہ کرے تو بس اللہ اس پہ کوئی گرانی نہیں ہے, اور اللہ اس کا شکر گزار ہے. مطلب اللہ شکریہ ادا کر رہا ہے. اگر کوئی وہاں جا رہا ہے تو اللہ اس کا شکریہ ادا کر رہا ہے, اللہ اس کا شکر گزار ہو رہا ہے کہ تم اس راستے پر چلے. اب یہ باجی نے نومینیٹ کر دیا تو میں یہیں سے آگے لے جاؤں. کہا کہ صفا اور مروہ اللہ کے شاعر ہیں. اب ہمیں تو پتا ہے کہ صفا اور مروہ ہے کیا, مگر اگر کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ نشانی ہے اللہ کی, میں جا کے دیکھوں تو صحیح اللہ کس کو نشانی کر رہا ہے, صفا اور مروہ کو اللہ کی نشانی ہے. اب وہ پوچھے کسی سے صفا اور مروہ کیا ہے, کہاں ہے بھائی یہ؟ انہوں نے کہا صفا اور مروہ یہ سعودی عربیہ میں ہے, مکہ مکرمہ میں, تم جاؤ وہاں تمہیں ملیں گے. اب اگلے کے ذہن میں بھی نہیں ہے کہ صفا و مروہ ہے کیا. اب جا کے پوچھتا جب صفا و مروہ پہنچے, کیونکہ اللہ کی نشانی دیکھنا چاہ رہا ہے, جس کو دیکھ کے خدا یاد آئے. اب جا کے دیکھے, اب وہ جب پہنچا, بھائی صفا و مروہ کیا ہے, کہ یہ صفا ہے یہ مروہ ہے. اب اس نے دونوں طرف دیکھا, ایک ادھر چھوٹی سی پہاڑی, ایک ادھر چھوٹی سی, کہ یہ پہاڑی شاعر اللہ ہے, اللہ کی نشانی ہے, اس کو دیکھ کے اللہ یاد آئے گا. پہاڑیاں ہیں تو آواز کردگار آئی کہ یاد رکھو میرے شعار کو پہچاننا تمہاری بصیرت ہے, ظاہری چیزوں کو تم میرا شعار نہ کہو. کہ پھر یہ صفا اور مروہ کو اللہ تو نے کیوں کہا؟ کہا شعار صفا و مروہ پہاڑ نہیں ہے. اگر یہ پہاڑ ہوتے, انہی کو پجوانا ہوتا, انہی کو سجدہ کروانا ہوتا, انہی پتھروں کے آگے تمہیں جھکانا ہوتا, تو میں تمہیں اسلام میں کیوں لاتا؟ تو کہا بارے پھر کیا ہے؟ کہا شاعر الہیہ وہ چیزیں نہیں ہیں جو تمہیں نظر آ رہی ہیں, شاعر الہیہ وہ عمل ہے جو ان چیزوں کو قابل تقبل بناتا ہے. کہا شاعر الہیہ ہاجرہ کے وہ قدم ہے جو رضائے الہیہ میں کبھی صفا پہ جاتے ہیں, کبھی مروہ پہ جاتے ہیں. اور کمال دیکھیے, سبحان اللہ, پتہ چلا شاعر الہیہ چیز نہیں ہے, شاعر الہیہ وہ کام ہے کہ جس کے ہونے کی وجہ سے اس چیز کی اہمیت ہے. ورنہ دو پہاڑ, یہاں بھی پہاڑ ہے, کوہ جبل احد بھی ہے, جبل سور بھی ہے, یہ سارے پہاڑ ہیں. کہ نہیں, مقصد پہاڑ دکھانا نہیں ہے. اگر میں دکھاتا تو میں احد کا دکھاتا, صفا و مروہ سے کئی بڑا تھا. اگر میں نے اپنی بزرگی دکھانی ہوتی, میں پہاڑ سے بزرگی نہیں دکھا رہا, میں اس کام سے بزرگی دکھا رہا ہوں کہ جس کام کے ہونے سے میرا ہونا ظاہر ہو رہا ہے. جناب حاضرہ, آپ جو گئے ہیں وہ میری بات کی تائید بھی کریں گے کہ جب آپ صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہیں, تو آپ جب صحیح کرتے تو ایک جگہ لائٹ لگی ہوتی گرین کلر کی,
جہاں گرین ہوتی ہے وہاں پہ مرد حضرات ہراولا کرتے ہیں. ہراولا کا مطلب ہوتا ہے تیز تیز دوڑتے ہیں, اور خواتین اسی طرح سلو سلو ہی چلتی ہیں. وہاں سے پھر تھوڑا سا آگے جاتے ہیں, ہارڈلی کوئی 3-4 منٹ, پھر وہی گرین لائٹ ہوتی ہے. پھر وہ گرین لائٹ ہوتی ہے تو پھر وہاں سے وہ رک جاتے ہیں اور سلو سلو چلنا شروع ہو جاتے ہیں. پوچھیں اللہ یہاں سے تیز کیوں دوڑواتا ہے تو اللہ نے کہا میں نے دیکھا تھا کہ ہاجرہ کو اس جگہ پر ترائی تھی, گہرائی تھی, یہاں سے ہاجرہ کو اپنا بچہ نظر نہیں آتا تھا, تو ہاجرہ اس وقت کو تیزی سے گزارتی تھی کہ میری نظر میرے بیٹے پر رہے. مستحب ہے جب آپ خانہ کعبہ کے درمیان صحیح کرتے ہیں تو مستحب ہے کہ بار بار مڑ مڑ کر کعبے پر نظر کریں, جہاں جہاں کعبہ نظر آئے آپ اس کو دیکھیں. اللہ کو پتہ نہیں کتنا پسند آیا ہاجرہ کا یہ انداز کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے اس کو سنت بنا دیا. نہ عمرہ مکمل ہے نہ حج, جب تک جناب ہاجرہ کی سنت پر عمل نہ کریں. 7 چکر آپ لگاتے ہیں تو صحیح کامل ہو جاتی ہے. یہاں سے دوڑنا ہے, یہاں سے آنا ہے. اب مجھے بتائیں اس تپتے ہوئے صحرا میں تب تو خانہ کعبہ بھی نہیں تھا, مطلب یہ تو جناب اسماعیل جب جوان ہوئے تب کہیں جا کے خانہ کعبہ کی یہ حیت نکلی ہے نا. حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل نے خانہ کعبہ بنایا, تب تو خانہ کعبہ بھی نہیں تھا. کیا کہیں لوگوں کا رش لگا ہوگا, حج ہوگا. وہاں تپتے ہوئے صحرا میں ایک جناب حاجرہ اور ایک 6 مہینے کے حضرت اسماعیل, جس پریشانی میں جناب ہاجرہ دوڑ رہی تھیں, آپ کا کیا خیال ہے؟ ان کو یاد آیا ہوگا کہ میں نے کتنے چکر لگائے؟ مجھے تو نہیں پتا, وہ تو بس بے قراری میں لگاتی رہی چکر. اب آپ یہ غور کریں, نہ وہاں کوئی ریکارڈنگ تھی, نہ وہاں پہ کوئی دیکھ رہا تھا, نہ وہاں کوئی گن رہا تھا. اللہ نے کتنا غور سے دیکھا کہ کہاں سے تیز دوڑی, کہاں سے آہستہ دوڑی, کتنے چکر لگائے. اللہ نے وہ کام حاجیوں کے لیے سنت بنا دیا. میں نے کہا بھاری لاکھ کیوں؟ تاکہ تمہیں پیغام ملے کہ جب کوئی کام میری رضا کے لیے ہوتا ہے نا تو پھر یہ نہ دیکھو کہ کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا. پھر یہ ہم اکثر کوئی کام کرتے ہیں نا تو میرے دماغ میں ہوتا ہے کہ فلاں کو پتہ ہو کہ یہ کام میں نے کیا ہے. گھر میں بھی اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہماری تحت شعور کے اندر اپریسیشن حاصل کرنے کا ایک خیال چل رہا ہوتا ہے کہ یہ کام لوگوں کے سامنے آئے تو لوگ کہیں بابا تم نے کمال کر دیا. اللہ نے یہاں پر آپ کی سوچ کو تبدیل کر دیا, اللہ نے یہاں مینٹیلٹی کو تبدیل کیا کہ جب کام خالص نیت سے ہو, خالص نیت سے ہو تو یاد رکھو پھر چاہے دنیا میں کوئی نہ دیکھ رہا ہو, میں رب العزت اس کو دیکھتا ہوں, اور پھر اگر مجھے پسند آ جائے تو قیامت تک تمہارا کام کوئی مٹا نہیں سکتا. تو کام ایسا کرو کہ وہ کام شاعر الہیہ بن جائے. کام اس طریقے سے کیجئے کہ وہ شاعر الہیہ بنے, ایسی چیز جس کو دیکھ کر خدا یاد آئے, ایسی چیز کہ جس کو پڑھ کر خدا یاد آئے. شاعر اللہ بہت بڑا بھاری لفظ ہے. جب آپ اللہ کو کسی چیز کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں نا پھر وہ کم نہیں رہتا, کم تر نہیں رہتا, پھر وہ بزرگ تر ہو جاتا ہے. جب اللہ کو کسی چیز کے ساتھ منسلک کر دیتے ہیں تو وہ چھوٹا نہیں رہتا بلکہ بڑا ہو جاتا ہے. بیت ہے, بیت کا مطلب عربک میں گھر ہے. جب تک بیت بیت کہتے رہیں گے وہ چھوٹا ہی سا رہے گا, لیکن جب آپ بیت اللہ کہہ دیں گے تو اس کی تعظیم بڑھ جائے گی. اگر میں کہوں نا کہ بیت ہے میرا ہے یہ تو آپ کے گھر میں گھر ہوگا, لیکن جب آپ بیت اللہ کہیں گے تو چاہے کتنے فٹ کا بھی کیوں نہ ہو, کتنا بڑا کیوں نہ ہو, کتنا چھوٹا کیوں نہ ہو, لیکن اس کی اہمیت بڑھ جائے گی. کتاب ہے, کتاب کتاب کتاب, لیکن جب آپ اسی کتاب کو کتاب اللہ کہہ دیں گے تو پھر اس کی تعظیم آپ پہ واجب ہو جائے گی. پھر اللہ قرآن میں کہہ دے گا کہ خبردار اس کو کوئی نہ چھوئے جب تک وہ طاہر نہ ہو, جب تک وہ پاک نہ ہو تب تک اس کو نہ چھوئے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پروردگار بتا رہے کہ جو چیز مجھ سے منسلک ہو جاتی ہے وہ پھر بڑی ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ جب اللہ لگ جاتا ہے تو اللہ کا لگنا اس کی برکات, اس کی عظمات کو بلند کر دیتا ہے. اور جس چیز کو خدا سے منسلک کر دیا جائے اللہ اپنا نام اس کے ساتھ لگاتا ہے, کتاب اللہ, بیت اللہ. اور اگر کوئی سودا بڑا کر لے تو وہ وجہ اللہ بھی ہو جاتا ہے, کوئی سودا بڑا کر لے تو وہ عین اللہ بھی ہو جاتا ہے, کام اس کے ہوں ید اللہ بھی ہو جاتا ہے. اللہ
جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ جس کو خود سے منسلک کر لیتا ہے تو اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے. سودا کیا ہے اللہ نے, مولا کائنات نے خدا سے سودا کیا ہے. آپ بھی کریں. علی نے سکھایا ہے سودا کرنا, بارگیننگ. اگر آپ کو یاد ہو تو وہ آیت آپ کی سنی ہوئی ہے کہ تم میں سے کون ہے جو اپنے نفس کو بیچے اور اللہ کی رضائیں خرید لے. اور اس آیت پر مولا علی کہا کرتے تھے مجھے فخر ہے کہ خدا نے مجھے خریدا. کسی نے پوچھا تھا نا کہ جب انفسنا کہا تھا تو رسول مباہلے میں علی کو کیوں لے کر گئے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ انفسنا اپنے نفس کو لاؤ. کہا خدا بتانا چاہ رہا تھا یہ واحد نفس ہے کہ جسے خدا بھی خرید رہا ہے اور رسول بھی اپنے نفس کی جگہ پر لے کر جا رہے ہیں. یعنی کہ یعنی کہ رسول اللہ کا نفس بھی علی ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی خریدار ہے علی کے نفس کا. پتہ چلا مارجن ہے آپ کے پاس, بیچیں, چیزوں کا سودا کریں. اگر آپ کو یاد ہو پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال میں نے آپ کو رجب علی خیاط کا واقعہ سنایا تھا نا کہ وہ جو ٹیلر تھا, دردی تھا, تو اس نے سودا کیا تھا. اس نے اپنی خواہشات کا سودا کیا تھا. آپ بھی مولا کائنات سے خدا سے سودے کیجیے. بیچیں. کیا بیچیں میں؟ اپنے آپ کو ٹکڑوں میں بیچیں. کبھی آنکھوں کا سودا کریں. 1 سال اللہ یہ آنکھیں تجھے بیچتی میں, اب تو جو چاہے اس کی قیمت مجھے دے دے. سمجھ رہی؟ قیمت دے دے. ہو سکتا ہے وہ بصارت کی جگہ بصیرت دے دے. سودا مہنگا نہیں. دل کی آنکھیں کھل جائیں نا تو چہرے کی آنکھوں کی اہمیت بڑی کم ہو جاتی ہے. وہ صحابی تھے نا ابو بصیر, نابینا تھے, بچپن سے نابینا تھے, لیکن اللہ نے ان کے دل کی آنکھیں کھولی نہیں تھی. اور جب لوگ ان سے مذاق کرتے تھے, آپ کو پتہ ہے جب امام آپ کے خیمے سے اپنے گھر سے نکلتے تھے, چھٹے امام کے دور کے صحابی ہیں, جب وہ چلو مسجد نبوی میں بیٹھے ہوتے تھے, آپ کے امام اپنے گھر سے نکل کر مدینے سے نکل کر مسجد نبوی کی طرف آتے تھے. جیسے ہی امام گھر سے نکلتے تھے ابو بصیر مسجد میں کھڑے ہو جاتے تھے, اور لوگ ابو بصیر کو دیکھ کر اندازہ کرتے تھے کہ امام آنے والے ہیں. اور جب لوگ ابو بصیر کو دیکھتے تھے, وہ کھڑے ہوتے تھے, ابو بصیر کیوں کھڑے ہیں آپ؟ تو کہتے تھے امام آ رہے ہیں, ان کی تعظیم میں کھڑا ہونا مجھ پہ واجب ہے. تو لوگوں نے کہا ابو بصیر تم نے امام کو دیکھا ہے؟ تمہیں کیا پتا امام آ رہے ہیں, وہ تو آ بھی جائیں تو تمہیں نہیں پتا ہوتا, تم وہاں سے. اور جب ابو بصیر کہتے تھے دروازہ کھولو امام آ گئے, اور جب دروازہ کھولتے تھے تو امام دروازے پہ کھڑے ہوتے تھے. آنکھوں والے امام کو نہیں دیکھ پا رہے ہوتے تھے, ابو بصیر جو پیدائشی نابینا تھے وہ دیکھتے تھے. اور وہ جب کوئی کہتا تھا کہ امام کو دیکھا ہے تو بڑے کانفیڈنٹ سے کہا کرتے تھے ہاں میں نے تو دیکھا ہے. پتہ چلا امام کو دیکھنے کے لیے آنکھیں یہ نہیں چاہیے, دل کی آنکھیں کھلی ہوں تو امام اندھوں کو بھی اپنا دیدار کراتے ہیں. اور اگر نہ کرنے پر آئیں, نہ سمجھنے پر آئیں تو شمر جیسا بھی ہے کہ جو امام کو چھو کر ہاتھ لگا کر بھی نارے جہنم میں چلا گیا. کیوں؟ کیونکہ معرفت کی کمی, تعظیم کی کمی ہے. تو انشاءاللہ کل سے ہم موضوع کی طرف چلیں گے کہ تعظیم کرنی کیسے ہے, عزت کرنی کیسے ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ عزاداری امام حسین آپ کی نہیں ہے, یہ ڈیوٹی ہے اور یہ احسان ہے ان کا کہ انہوں نے آپ کی نوکری قبول کی. ابھی جو پچھلے 5 مہینے آپ نے گزارے ہیں, آپ نے اپنے کتنے پیاروں کو آنکھوں سے مرتے ہوئے دیکھا, دنیا سے گزرتے ہوئے دیکھا. آپ کو پتہ نہیں چلا کہ کیسے چلے گا, ہاتھوں سے. تو آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اتنے چلے گئے میں بچ گئی, اتنے چلے گئے ہم رہ گئے. آپ کا رہنا پیغام ہے سوچنے کے لیے کہ خدا آپ سے کچھ کروانا چاہ رہا ہے, خدا آپ سے کوئی کام لینا چاہ رہا ہے. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ اہل بیت کے لیے کیا کر سکتے ہیں. دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے, انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہم یہی ڈسکس کریں گے. یہ جو عزاداری ہے یہ بھی شاعر الہیہ ہے, اللہ کا شعار ہے, اللہ کی نشانی ہے.
مجلس حسین اس لیے شاعر اللہ ہے کہ جب مجلس ہوتی ہے تو لوگوں کو حسین یاد آتے ہیں، اور جب حسین یاد آتے ہیں تو رسول کی حدیث الحسین منی وانا من الحسین یاد آتی ہے، اور جب رسول یاد آتے ہیں تو رسول کے وسیلے سے پھر خدا یاد آتا ہے۔ پتہ چلا کروڑوں کیا اربوں دلوں کو جو خدا کا دیوانہ کر دے اسے حسین کہتے ہیں۔ اور یہ جو آپ آج یہاں تشریف فرمائے ہیں، یہ وہی تجدید عہد ہے، یہ وہی وعدہ ہے کہ جو 3 محرم کو مولا حسین نے لیا تھا آپ سے۔ یہ ایک اور جملہ کہہ دوں، یہ جواب ہے اس حل من ناصرین سرنا کا، یہ لبیک جواب ہے کہ جو لاشوں کے درمیان مولا حسین نے کہا تھا ہے کوئی جو میری نصرت کرے، تو کسی نے کہا تھا یہاں تو تمہارا کوئی اپنا ہے ہی نہیں، تم کس کو پکار رہے؟ تو مولا حسین نے جملہ کہا تھا کہ میں فخر ابراہیم، جیسے حضرت ابراہیم کی صدا صلبوں میں نسلوں نے سنی، اسی طرح مجھ غریب حسین کی صدا بھی نسلوں میں جائے گی، اور جو صلب مادر میں مجھے لبیک کہے گا اس لبیک کا اجر صف عزا ہوگی، اس لبیک کا اجر مجلس عزا ہوگی، اس لبیک کا اجر محبت اہل بیت ہوگی۔ اور آج جو آپ یہاں بیٹھی ہیں یہ تجدید عہد ہے، وعدہ ہے کہ مولا ہم نہیں بھولے، ابد واللہ یا زہرا ما ننسى حسینہ، یہ وہی صدا ہے جو 12 محرم کو قبیلہ بنی اسد لگاتے ہوئے آتے ہیں۔ آج آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں، یہ چادر بچھا کر ہر گھر کو عزا خانہ بنا رہے ہیں۔ کل پرچم تبدیل ہوا تھا کربلا میں، مجھے نہیں پتا اس میں اتنی تاثیر کیوں ہے، ادھر سرخ پرچم اتر کر سیاہ چڑھتا ہے، ادھر دلوں کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ چاند دیکھا آپ نے کل؟ نظر نہ بھی آئے مگر جیسے ہی خبر سنی چاند نظر آ گیا، سب نے اپنے سوشل میڈیا پہ اسٹیٹس لگایا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہے نا؟ لیکن اگر آپ کو کہوں جب ہم اسلامک چاند دیکھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں دعا مانگو، لوگ کہتے ہیں یہ پڑھو یہ دعا پڑھو، مگر محرم کے چاند کے لیے کوئی دعا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نواسہ رسول نے کربلا کے راستے میں چاند دیکھ کر کہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اکبر کی شہادت کا چاند، اصغر کے 6 مہینے کے پورا ہونے کا چاند، جناب زینب کے اجڑنے کا چاند، آج آپ اس چادر پہ بیٹھی ہیں، رو کے کہیے مولا مولا ہماری اس حقیر سے خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرت سب نے لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مگر تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کریں، 61 ہجری کے محرم کا چاند سوچیں، یہ پہلا اور آخری مرتبہ ہے کہ جب کسی نے چاند دیکھ کر کہا ہو کہ مبارک ہو۔ چاند دیکھا کسی نے، پہچان جائیں گی آپ، چاند دیکھا، ادھر سے دادی نے ہاتھ پکڑا ہے، ادھر سے نانی نے ہاتھ پکڑا ہے، غربت سمجھ میں آ جائے تو پرسا دیجئے گا۔ کہا دادی کیا چاند نظر آ گیا؟ کہا سغرا دکھائے محرم کا چاند۔ اداکاروں جیسے ہی لے کر گئے چاند کو دیکھ کر سغرا مسکرائی اور مسکرا کر کہا دادی مبارک ہو، محرم کا چاند نظر آ گیا۔ اس دن کے بعد سے آج تک پھر کسی نے مبارک نہیں دی۔ کہا دادی میرے اکبر کے آنے کا دن آ گیا، دادی محرم کا چاند نظر آ گیا، دادی تیاریاں کیجئے میرا اکبر مجھے لینے آ رہا ہے۔ عزاداروں رو کے کہیے آیا آزادی، یہ محرم کا چاند نکلا ہے، اللہ جانے اکبر آئے یا نہ آئے۔ آزادی آخری چاند ہے، اس کے بعد سغرا تڑپ کر کہے گی ہائے اکبر مجھے تو تیرا بچھوڑا مار گیا۔ عزاداروں رو کے کہیے مولا یہ محرم کا چاند نکلا ہے، مولا ہم نے فقط لباس نہیں بدلا، مولا ہمارے دلوں کے اندر اس وقت غم ہے۔ پروردگار عالم ہمارا یہ
قبول و منظور فرمائے. الا لعنت اللہ علی القوم الکاذبین. اجرکم اللہ. خدا آپ کا گریہ، آپ کا پرسہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. مشکل محرم ہے،